ناول نگار بننے کی 100% صلاحیت موجود ہے۔ تحریر کی پختگی قابل داد ہے۔ انہوں نے تکنیک کے تجربے بھی کیے ہیں جو پختہ ادیب ہونے کی علامت ہے۔ ایک کہانی میں 2 کرداروں کے دوہرے متکلم صیغوں سے کہانی بیان کرنے کا انہوں نے کامیاب منفرد تجربہ کیا ہے۔ کہانیاں پرانیاں میں بنیادی باتیں کے تحت ایک مختصر اقتباس میں بنیاد بخاری لکھتے ہیں، پہلی کہانی الہامی ہے، چنانچہ ادب الہام سے آیا ہے۔ قرآنی قصص ہیں، توریت، تلمود اور بائبل بکثرت تعریف کے باوجود انبیاء، مذہب اور تاریخ کی ایسی حکایات بیان کرتے ہیں کہ اتری ہوئی کہانیاں اور نازل کیے گئے ادب میں حرف اول لگتی ہیں۔ کہانیوں کے بارے میں مصنف کا یہ نقطہ نظر اہم ہے، قرآن میں انبیاء و اولیاء کے قصے بیان کر کے قصہ گوئی کا ایک معیار طے کیا گیا ہے۔ ایک کہانی کو احسن القصص کہا گیا۔ نضر بن حارث کے عراقی و ایرانی قصوں کو لہو الحدیث کہہ کر ان کی مذمت کی گئی۔ افسانہ نگاروں پر لازم ہے کہ وہ احسن القصص اور لہو الحدیث کے قرآنی معیار کو اپنی افسانہ نگاری کا نمونہ بنائیں۔ فاضل مصنف نے ایک بحث چھیڑنے کے بعد بنیادی باتیں میں ہی لکھا، بالا بحث کے پس منظر میں آزاد جدت بمقابلہ پابند تکنیک افسانہ نویسی کو سمجھ لینے کے بعد زیر مطالعہ مجموعے کا نام کہانیاں پرانیاں ہی بنتا ہے۔ امید ہے کہ اسے مناسب سمجھا جائے گا۔ خاکسار کے نزدیک اس مجموعے کا یہ نام مناسب تو ہے، لیکن ترکیب محل نظر ہے۔ فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب میں 6 مختصر افسانے اور 4 طویل مختصر افسانے ہیں۔ مختصر افسانہ اور طویل مختصر افسانہ انگریزی ادب کی اصناف ہیں۔ انگریزی میں انہیں بالترتیب شارٹ سٹوری اور لانگ شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں سٹوری بھی ایک صنف ادب ہے، اس لیے طوالت کے اعتبار سے سٹوری، شارٹ سٹوری اور لانگ شارٹ سٹوری کی اصناف کا رواج پایا گیا۔ اردو میں سٹوری کا ترجمہ افسانہ نہیں بلکہ کہانی یا قصہ کیا جاتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ شارٹ سٹوری کا ترجمہ مختصر افسانہ کرنے کے بجائے صرف افسانہ نہ صرف درست ہے بلکہ مروج بھی ہے۔ اس طرح لانگ شارٹ سٹوری کا ترجمہ طویل افسانہ درست ہے۔ مختصر افسانہ اور طویل مختصر افسانہ کی اصطلاحات کو متروک سمجھنا چاہیے۔ پہلے دونوں طویل افسانے اس لحاظ سے مربوط ہیں کہ ایک کا انجام کہانی کے عنوان جبر کے مطابق جبری، جبکہ دوسرے کا انجام اس کے عنوان قدر کے مطابق قدری ہے۔ اگرچہ اس جبری اور قدری انجام کو ایک لفظ فراق میں سمویا جا سکتا ہے، اس کتاب کے تمام افسانے 1-2 کے استثناء کے ساتھ المیہ ہیں۔ افسانہ نگار نے زندگی کی المناک حقیقت کو خوب سمجھا ہے۔ اس کتاب کے آخری افسانے آخری چٹھی کے آخر میں عرفی کی زبان شعر میں لکھتے ہیں، عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال، 100 سالہ می تواں بتمنا گریستم۔ اسی بات کو اقبال نے زیادہ واضح طور پر یوں کہا ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ ہر کہانی کے شروع میں جھلمل کے عنوان سے افسانے کی کوئی متاثر کن جھلک چند سطور میں بیان کی گئی ہے۔ یہ غالباً بنیادی طور پر ڈرامے کی تکنیک ہے جسے مصنف نے کمال مہارت سے کہانیوں کے اس کتاب میں ابتدائیے کے طور پر پیش کیا ہے، جس سے قاری پر خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے 2 طویل افسانے ان کی زیر ترتیب غیر مطبوعہ سوانح عمری سے لیے گئے ہیں۔ افسانہ نگار نے صفحہ 17 پر لکھا ہے کہ یہ ضرورت داستان کی خاطر یہاں وہاں سے مبالغے کی آمیزش کے ساتھ سوانح عمری سے لیے گئے صفحات پر مبنی ہے۔ افسانہ نگار نے دونوں کہانیوں کے آخر میں بتصرف لکھ کر اپنا موقف دہرایا ہے، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سوانح عمری کا کیا ہوا، کیونکہ سوانح عمری کے اصول کے مطابق اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ طویل افسانے جبر کی اہم ترین خصوصیت اس میں دوہرے متکلم کرداروں کے ذریعے کہانی سنانے کا خاص اسلوب ہے۔ میرے محدود مطالعے کے مطابق
یہ تکنیک کسی حد تک سعادت حسن منٹو نے بابو گوپی ناتھ میں اور شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ناولٹ قبض زمان میں قدر بہتر انداز میں برتی ہے۔ بابو گوپی ناتھ میں 3 متکلم کردار ہیں، جن میں ایک تو خود منٹو اپنے اصلی نام سے براجمان ہے، جبکہ دوسرے 2 سینڈو اور بابو گوپی ناتھ ہیں۔ تینوں کردار صیغہ متکلم کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب خود مصنف افسانے میں موجود ہو تو باقی دونوں کرداروں کو عام طور پر دبنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ بابو گوپی ناتھ میں بھی ہوا ہے۔ بنیاد بخاری کے ہاں جبر میں 2 متکلم کردار امین اور ناز ہیں۔ مصنف خود موجود نہیں ہے، دونوں کردار باری باری اپنا کردار نبھاتے ہیں اور افسانے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بنیاد بخاری امپلائیڈ آتھر کے طور پر دونوں کرداروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی کوئی کردار دوسرے متکلم کردار کو دباتا نہیں ہے بلکہ اس کی معاونت کرتا ہے۔ قبض زمان میں 2 کردار صیغہ متکلم میں کہانی کو بنتے ہیں، جن میں ایک مصنف ہے اور دوسرا گل محمد۔ ساری کہانی صیغہ متکلم میں گل محمد سناتا ہے۔ مصنف صیغہ متکلم میں موجود ضرور ہے لیکن اس کا کردار پیسیو ہے، دونوں کا انٹر ایکشن کہیں پر نہیں ہوتا۔ گویا یہاں بھی صیغہ متکلم کے ناولٹ کم اور داستان متکلم کے کرداروں کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکا۔ اس ناولٹ پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ناولٹ کم اور داستان زیادہ ہے، کیونکہ اس میں داستانوی عناصر کی کثرت ہے۔ جبر میں دونوں متکلم کرداروں کے ساتھ انصاف اور توازن برتا گیا ہے، دونوں کرداروں کا عمل اور رد عمل معتدل ہے۔ دوسرے یہ کہ داستانوی عناصر سے پاک یہ خالص افسانہ اور طویل افسانہ ہے یا طویل افسانہ ہے۔ افسانے کی روایت کے خاکسار کے محدود مطالعے کے مطابق 1 سے زیادہ صیغہ متکلم میں کہانی سنانے کی تکنیک اتنی کامیابی سے شاید ہی کبھی برتی گئی ہے، جس میں افسانے کے ہیرو امین اور ہیروئن ناز باری باری صیغہ متکلم میں اپنے کردار کو نہ صرف آگے بڑھاتے ہیں بلکہ اپنی نظر سے باقی کرداروں کی تفصیلات بھی مہیا کرتے ہیں۔ مزید برآں جن سے مخالف کے احساسات کا نہ صرف اظہار کرتے ہیں بلکہ موازنہ بھی کرتے ہیں، جو ایک منفرد تجربہ ہے۔ افسانہ نگار نے اس تکنیک کو کمال خوبی سے نبھایا ہے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں انہیں اقلیم ادب کا پہلا قلعہ کہانیاں پرانیاں فتح کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ یہاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ نہیں رہیں گے بلکہ قلعے پر قلعے فتح کرتے جائیں گے اور پھر ایک روز خود ادب ان پر فخر کرے گا۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر یوسف چوہان صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز